اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المدثر مکیہ۔ سورہ مدثر کے 2 رکوع اور 56 آیات ہیں۔ سورہ مدثر قرآن کریم کی ان صورتوں میں سے ہے جو نزول قرآن کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے سورہ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پھر کچھ مدت تک نزول قرآن کا سلسلہ بند رہا، جس کو زمانہ فترت وحی کہا جاتا ہے۔ تو اسی زمانے کے آخر میں یہ واقعہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کسی جگہ تشریف لے جا رہے تھے۔ اوپر سے کچھ آواز سنی تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آپ نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں سورہ علق کی آیات لے کر آیا تھا، وہی آسمان کے نیچے فضا میں ایک معلق کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو اس حال میں دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی طبعی رعب و ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی جو غار حرا میں ہوئی تھی۔ سخت سردی اور کپکپی کے احساس آپ کے گھر میں واپس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ زملونی یعنی مجھے ڈھانپو۔ آپ کپڑوں میں لپٹ کر لیٹ گئے۔ اس پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، جیسا کہ یہ واقعہ بخاری اور مسلم میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم فانذر، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو، ڈراؤ۔ مدثر کے لفظ دثار سے مشتق ہے یہ لفظ مدثر، جو ان زائد کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو آدمی عام لباس کے اوپر کسی سردی وغیرہ کے دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایک تو لباس ہوتا ہے، چاہے سردی ہوں گرمی ہوں، ہر انسان پہنتا ہے۔ ایک اس کے علاوہ سردی سے بچنے کے لیے جو کپڑے زائد استعمال کیے جاتے ہیں، جس طرح کوٹ وغیرہ، تو اس کو دثار کہا جاتا ہے۔ اس لفظ سے خطاب ایک حبیبانہ مشفقانہ خطاب ہے، جیسا کہ لفظ مزمل میں ہے۔ تو روح المعانی میں جابر بن زید تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سورہ مدثر مزمل کے بعد نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی نقل ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی ہے۔ تو سورہ مدثر میں سب سے پہلا حکم آپ کو یہ دیا گیا کہ قم فانذر، یعنی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کریے۔ یہ معنی بھی بعید نہیں کہ قیام سے مراد کام کے لیے مستعد رہنا اور تیار رہنا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ ہمت کر کے خلق خدا کی اصلاح کی خدمت سنبھالیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ یعنی اپنے رب کا نام لے کر لوگوں کی اصلاح کرنا شروع کرو، کیونکہ بڑائی سب کی سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اس جگہ لفظ رب اس لیے استعمال کیا گیا کہ یہ خود علت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رب جو لوگوں کو پالنے والا ہے، اسی رب سے لوگوں کو ڈرائیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، ثیاب ثوب کی جمع ہے۔ اس کے اصلی اور حقیقی معنی کپڑے کے ہیں، اور مجازی طور پر عمل کو بھی ثوب اور لباس کہا جاتا ہے، قلب اور نفس کو بھی، اور خلق اور دین کو بھی۔ انسان کے جسم کو بھی لباس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کو بھی پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس سے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ قلب اور نفس کو باطل عقائد اور خیالات سے اور اخلاق کی رذیلہ سے پاک رکھیں۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور گندگی سے کنارہ کر لو۔ رجز بضم الراء، یعنی راء کے ضمہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، دونوں کو ایک ہی معنی ہے۔ ائمہ تفسیر مجاہد، اکرمہ، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجز کے معنی بتوں کے کیے ہیں،
اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اس سے مراد ہر گناہ اور معصیت ہے، یعنی بتوں کی عبادت سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور باقی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو، یعنی کسی شخص پر احسان اس نیت سے نہ کرو کہ جو کچھ اس کو دیا ہے اس سے زیادہ وصول ہو جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی شخص کو ہدیہ تحفہ اس نیت سے دینا کہ وہ اس کے معاوضے میں اس سے زیادہ دے گا تو یہ مذموم اور مکروہ ہے۔ قرآن کی دوسری آیت سے اگرچہ اس کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے مگر پھر بھی یہ کام درست نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو تحفہ اور ہدیہ دینا ہو تو وہ تو اللہ کی رضا کے لیے دینا چاہیے، جس طرح عام طور پر شادی بیاہ کے موقع پر لوگ دیتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، اور نیت یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی شادی ہوگی تو یہ زیادہ دیں گے، تو یہ نیت درست نہیں ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو۔ صبر کے لفظی معنی اپنے نفس کو روکنے اور قابو میں رکھنے کے ہیں، اس لیے صبر کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی پر اپنے نفس کو قائم رکھو، اور یہ بھی ہے کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے نفس کو روکے رکھو۔ مصائب اور تکلیف میں بھی جزا فضا نہ کرو بلکہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہو۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَلِذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تو وہ بڑا مشکل دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کافروں کے لیے وہ آسان نہیں ہوگا۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور اس کو مال دیا جو دور تک پھیلا پڑا ہے۔ یہ کافر ولید بن مغیرہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مال و دولت اور اولاد فراوانی کے ساتھ دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی زمین جائیداد باغات مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے تھے، تو اس کے کھیت اور باغات کی آمدنی اور پیداوار سال بھر سردی گرمی کے ہر موسم میں مسلسل رہتی تھی۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، یہ عرب کا سردار مانا جاتا تھا، لوگوں میں اس کا لقب ریحانہ قریش مشہور تھا۔ یہ خود اپنے اوپر بطور فخر اور تکبر کے وحید بن وحید یعنی یکتا کا بیٹا یکتا کہا کرتا تھا اپنے آپ کو، یعنی میری کوئی نظیر نہیں، میری کوئی مثال نہیں۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دیے جو سامنے موجود رہتے ہیں۔ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور اس کے لیے ہر کام کے راستے ہموار کر دیے۔ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ یہ لالچ کرتا ہے کہ میں سے اور زیادہ دوں۔ کَلَّا، ہرگز نہیں، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، وہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، ان قریب میں اسے ایک کھٹن چڑھائی پر چڑھاؤں گا۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، اس کا حال تو یہ ہے کہ اس نے سوچ کر ایک بات بنائی۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، خدا کی مار ہو اس پر کیسی بات اس نے بنائی۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، دوبارہ خدا کی مار ہو اس پر کیسی بات اس نے بنائی۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے نظر دوڑائی، یعنی آس پاس کے لوگوں کو دیکھا کہ اس کے بارے میں کیا رائے قائم کر رہے ہیں۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر پیچھے کو مڑا اور غرور دکھایا۔ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، پھر کہنے لگا کہ کچھ نہیں، یہ تو ایک روایتی جادو ہے۔ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، کچھ نہیں، یہ تو ایک انسان کا کلام ہے۔ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، ان قریب میں اس شخص کو دوزخ میں جھونک دوں گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، اور تمہیں کیا پتہ کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، وہ نہ کسی کو باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، وہ کھالوں کو جلس دینے والی چیز ہے۔ عَلَيْهَا 19، اس پر 19 کارندے مقرر ہوں گے۔
وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکۃ، اور ہم نے دوزخ کے یہ کرندے کوئی اور نہیں فرشتے مقرر کیے ہیں۔ یعنی دوزخ پر 19 کارندے مقرر ہیں، تو کافروں نے اس کا مذاق اڑایا، اور ایک نے تو لوگوں سے یہاں تک کہہ دیا کہ 19 میں سے 17 کے لیے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں، باقی 2 سے تم نمٹ لینا۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، اور ان کی جو تعداد مقرر کی ہے وہ صرف اس لیے کہ اس کے ذریعے کافروں کی آزمائش ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ 19 ہی ہوں گے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہوں۔ لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے، ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ ولا یرتاب الذین اوتوا الکتاب والمؤمنون، اور اہل کتاب اور مومن لوگ کسی شک میں نہ پڑیں۔ ولیقول الذین فی قلوبہم مرض، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، بد عقیدہ ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں، والکافرون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ کہیں کہ بلا اس عجیب سی بات سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ کذالک یضل اللہ من یشاء، اسی طرح اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، ویہدی من یشاء، اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعنی ابو جہل کے کلام، یہ جواب ابو جہل کے کلام کا ہے۔ اس نے جب یہ آیت سنی، جس طرح کہ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اعتراض کیا، اور خاص کر ابو جہل نے، کہ 19 فرشتے ہیں، تو قریشی جوانوں کو خطاب کر کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو فقط 19 ہیں، اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ تم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکو۔ وما ہی الا ذکری للبشر، اور یہ ساری باتیں تو نوع بشر کے لیے ایک یاد دہانی کرانے والی نصیحت ہے۔ کلا والقمر، خبردار قسم ہے چاند کی، والقمر پر واو قسمیہ ہے، واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، انہا لاحدی الکبر، کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے۔ انہا کی ضمیر سقر کی طرف راجع ہے، جس کے اوپر ذکر گزرا تھا کہ وما ادراک ما سقر، یہ سقر یعنی جہنم جس میں ان کو داخل کیا جائے گا، بڑی بڑی آفتوں اور مصیبتوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب ہیں۔ نذیرا للبشر، جو انسانوں کو خبردار کر رہی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتاخر، تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ تقدم اور تاخر، تقدم الی الایمان، اور تاخر سے مراد ایمان اور طاعت سے پیچھے ہٹنا۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے ڈرانا جو اوپر کی آیت میں گزرا ہے، ہر ایک انسان کے لیے عام ہے۔ پھر کوئی یہ ڈر سن کر ایمان و اطاعت کی طرف پیش قدمی کرتا ہے، اور کوئی بد نصیب اس کے باوجود پیچھے رہتا ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح قرض کی توثیق کے لیے کوئی چیز گروی رہن رکھی جاتی ہے کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو قرض خواہ اسے بیچ کر اپنا حق حاصل کر سکتا ہے، اسی طرح کافر اس طرح رہن رکھا ہوا ہے، یا تو ہدایت کا راستہ اختیار کرے ورنہ اس کا پورا وجود دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں ہاتھ والوں کے۔ اس سے مراد وہ نیک لوگ ہیں جن کا اعمال نامہ انہیں دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فی جنات، کہ وہ جنتوں میں ہوں گے، یتساءلون، وہ پوچھ رہے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں کر دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔
وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے، یعنی ہم بیہودہ باتوں میں مشغول ہوتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہاں تک کہ اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے۔ حتیٰ اتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی۔ فما تنفعهم شفاعت الشافین، چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی۔ فما لهم عن التذکرۃ معرضین، اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اس طرح جیسے وہ جنگلی گدے ہوں۔ فرت من قسورہ، جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگ پڑے ہوں۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ اسے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں۔ کلا، ہرگز نہیں، بل لا یخافون الآخرہ، بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہ تذکرہ، یہ قرآن ہی ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ، یہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے۔ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی اس کا اہل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے۔